بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو 6 دن کی ضرورت تو ہے نہیں. اللہ کا ایک لفظ کن کافی. اللہ کہتے ہیں کن ہو جا تو ہو جائے گا. زمین پیدا ہو جائے گی, آسمان بن جائے گا, سب پہاڑ, درخت, جھاڑ, ضرورت کی چیزیں سب بن جائیں گے. لیکن اللہ ترتیب کے اعتبار سے, یعنی مخلوق کے اندر ایک ایک چیز کے ترتیب سے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں کہ تاکہ بندوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ لفظ کن سے بنا دے. لیکن اللہ کا ایک ترتیب چلتی ہے, اسی ترتیب کے حساب سے اللہ تعالیٰ 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں, جو چیزیں ہیں, ان سب کو اللہ نے پیدا فرمایا. میرے عزیز دوستو, اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں, یہ واقعات صرف واقعے کے واسطے نہیں, سنانے کے واسطے نہیں, بلکہ اس کے پیچھے ہم لوگوں کے لیے عبرت ہوتی ہے. ہم لوگوں کے لیے عبرت ہوتی ہے. ہم لوگوں کے لیے سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن کی آگے کی کچھ ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون. میرے عزیز دوستو, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو کامیابی اصل دنیا کی نہیں ہے, کامیابی اصل میں آخرت کی ہے. لیکن انسان بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے, لوگوں کو کھلاتا ہے, یتیموں کا خیال کرتا ہے, غریبوں کا خیال کرتا ہے, مسکینوں کا خیال کرتا ہے, ضرورت مندوں کا خیال کرتا ہے, اچھے کام بہت کر لیتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان اچھا ایک بات یہ سمجھیں کہ اچھے کام وہ بندہ بھی کرتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, اور وہ بندہ بھی اچھے کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یعنی ایمان لے کر آیا, لیکن اس کے اچھے کام کرنے کے اندر نیت میں خلل ہوتی ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت میں کچھ اجر پانے کے لیے نیک کام نہیں کرتا. نیک کام اس وجہ سے کرتا ہے کہ مجھے لوگ تعریف کریں, لوگ مجھے سخی کہیں, لوگ کہیں کہ فلاں صاحب کو دیکھو کتنا خرچ کرتے ہیں, کتنے اچھے ہیں, فلاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کی واہواہی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں دنیا ہی میں. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلا دیا, راستے میں مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا, کوئی اچھے کام کر دیا, تو ایسا نہیں. اگر وہ ایمان والا نہیں ہے بندہ تو اس کو دنیا ہی میں اجر مل جائے گا, اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. اگر وہ ایمان والا ہے لیکن لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا تھا تو پھر آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا, اس نیک عمل کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا, بلکہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیں گے. آخرت میں جب جائیں گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا, آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. اس سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو بہت اچھے کام کیا ہوں, لیکن جب آخرت میں معاملہ حساب کتاب شروع ہوگا تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ کوئی چیز جس مقصد کے لیے دنیا میں کیا تھا وہ مقصد دنیا ہی میں اس کا پورا ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو پیغمبروں کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں اس پارے کے اندر, حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, جلیل القدر پیغمبر ہیں, بڑے پیغمبر ہیں, اور ہر پیغمبر کا مرتبہ اور مقام ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر پیغمبر کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں ہوتا. خود اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, کہ ہم رسولوں کو ایک سے بڑھ کر ایک, یعنی ایک مقام اللہ نے, ایک درجہ اللہ نے عطا فرمایا ہے, ایک درجہ دیا ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں. آتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ.
ہم پہلے یہ سمجھیں کہ ہر پیغمبر کی جو دعوت ہوتی تھی وہ توحید کی دعوت ہوتی تھی. ہر پیغمبر کی جو دعوت ہوتی تھی وہ توحید کی دعوت ہوتی تھی. ہر پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے کہ دیکھو تم ایک اکیلے اللہ کو مانو. ایک اکیلے اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ ایک اکیلے اللہ کو ایسے ماننا، اس کی ذات و صفات میں وہ کامل ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات دونوں میں کامل ہیں. اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، اپنے قوم کو کہا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے کھلم کھلا آپ کو ڈرا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں. یعنی مجھے ڈر ہے کہ تم اگر ایسے ہی شرک اور بت پرستی میں مبتلا رہو گے، تم ایسے ہی شرک اور بت پرستی میں مبتلا رہو گے تو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا. ایسا عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. تو قوم کے جو معزز لوگ تھے، قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، قوم کے یوں سمجھے کہ قوم کے جو آفیشل طبقہ تھا، جس کو آفیشل طبقہ کہا جاتا تھا، وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے ساتھ جن بندوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جن بندوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بندے ذی حیثیت والے بندے ہیں نہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے کی بات تو یہ ہے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، وہ کہنے کے لگے بھائی آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں، آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں، آپ نبی کیسے ہو گئے؟ ان کے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ بھائی نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، وہ نبی ہم جیسا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے مکہ والے کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں آتے جاتے ہیں، پھر یہ رسول کیسے ہو گئے؟ تو ایسے ہی قوم نوح بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ نوح نبی کیسے ہو گئے؟ اچھا نوح نبی ہو بھی گئے تو نوح کے ماننے والا آفیشل طبقہ ہے ہی نہیں. قوم کے ذی حیثیت لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر یہ کیسے اللہ کے مقرب ہو گئے؟ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہو گئے؟ میرے عزیز دوستوں، جس طرح نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو ہمیشہ دعوت قبول کرنے والے آفیشل طبقہ اور قوم کے بڑے لوگ نہیں ہوتے تھے. قوم کے جو کم درجے کے، کم حیثیت کے سمجھے جاتے تھے وہ آتے تھے، وہ نبی کے قریب ہوتے تھے، وہ نبی کے قریب ہوتے تھے. یہ نبی کی نبوت کی نشانی ہوتی تھی. ایسے ہی نبی اور نبی کے جو وارثین ہوتے ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے، کہ علماء بھی جب کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں، علماء جب بندوں کو ضلالت اور گمراہی سے نکالنے کے راستے بتلاتے ہیں تو علماء کا ساتھ دینے والے بھی ضروری نہیں ہے کہ آفیشل طبقہ ہی ساتھ ہو، ضروری نہیں ہے کہ قوم کے ذی حیثیت لوگ ساتھ دیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ قوم کے عام قسم کے لوگ، مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، چھوٹے موٹی نوکری کرنے والے، یہ بندے نبی کے وارثین کے ساتھ ہوں گے. جس طرح نبیوں کا ساتھ نبی کے قوم کے وہ افراد دیتے تھے جو قوم کے ذی حیثیت نہیں بلکہ کم حیثیت سمجھے جاتے تھے. قوم کے عام قسم کے، سادہ قسم کے جو بندے ہوتے تھے وہ نبی کا ساتھ دیتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے طبقے کے لوگ کہنے لگے نوح ہم آپ دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ کے ساتھ اتنا آفیشل طبقہ تو ہے نہیں، آپ کے ساتھ قوم کے بڑے بڑے لوگ تو ہے نہیں آپ کے ساتھ. اچھا ہم آپ کو مانیں گے، آپ ان غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، آپ ان غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو جو بیچارے مزدوری کرنے والے ہیں، کولی مزدوری کرنے والے ہیں، ٹھیلا بنڈی کرنے والے ہیں. وہ ہمارے حساب سے بول رہا ہوں، اس زمانے کی ٹھیلا بنڈی کیا تھی پتہ نہیں،
مزدوری قسم کے کسان وسان تو تھے اسی زمانے میں. اب اس زمانے کے جو کسان تھے، جو عام چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والے تھے، یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لاتے تھے، اور ایمان لانے والوں کی تعداد ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں تھی، ایمان لانے والوں کی تعداد سووں میں بھی نہیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کرنے کے بعد بہت کم لوگ تھے جو حضرت نوح پر ایمان لے کر آئے. قرآن میں یہ تو نقل کیا گیا ہے کہ بہت تھوڑے تھے، لیکن کتنے تھے اس کی تعداد نہیں ہے. علماء لکھے ہیں 80 تھے یا 82 تھے. بلکہ ہمارے اس ملک کے بسنے والے جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو ویدیں ہیں، ان ویدوں کے اندر لکھا ہوا کہ 7 یا 8 رشی تھے جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے ان کی اپنی کتابوں میں. اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وما آمن معه الا قلیل، کہ حضرت نوح پر ایمان لانے والے بالکل تھوڑے تھے، بالکل تھوڑے تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے. اور کتنی دن محنت کی حضرت نوح؟ 950 سال محنت کی. 950 سال، 950 سال کی محنت پر 80 82 یا اس سے بھی کم لوگ ایمان لے کر آئے. اب سوچیں میرے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کیسی ہوئی ہوگی. اب یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے سبق ہے، دینی تنظیمیں چلانے والوں کے لیے سبق ہے، دینی مدارس چلانے والوں کے لیے، دینی مکاتب قائم کرنے والوں کے لیے، دین کا ہر کام کرنے والوں کے لیے. اور دین کا ہر کام ہمارا کام ہے، دین کا ہر کام ہمارا کام ہے، دین کی ہر تنظیم ہماری تنظیم ہے. تو تنظیموں میں کام کرنے والے، ٹرسٹوں کے ذریعے رفاہی کام کرنے والے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ دیکھیں ہم 1-6 مہینے کام کر کر، سال 2 سال کام کر کر، 8-10 سال کام کر کر مطمئن نہ ہو جائیں، ہم بیزار نہ ہو جائیں لوگوں سے کہ لوگ ہماری بات مانتے ہی نہیں، لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں. حضرت نوح اللہ کے پیغمبر ہیں، 950 سال محنت کر رہے ہیں، اور ہم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اب نبی تو آئیں گے نہیں، اب یہ کام تو ہم کو کرنا ہے. جس حساب سے کیا جائے، جس لائن سے کیا جائے، جس منصب پر بیٹھ کر کیا جائے، جس تنظیم کے ساتھ مل کر کیا جائے، جس جماعت کے ساتھ بیٹھ کر کیا جائے، اس مستقل کرنا ہے، بیزار نہیں ہونا ہے. لوگوں کو تو حق کے بات سناتے رہنا ہے، اس میں لوگ سنیں گے بھی نہیں بھی سنیں گے، لوگ سنیں گے بھی نہیں بھی سنیں گے. اب سوچیں میرے دوستو، ہمارے شہر کی جو تنظیم ہے، اس تنظیم کی جانب سے یہ طے ہوا کہ 1 پارہ قرآن کی تفسیر ہوگی. اب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، صرف اتنے لوگ ہی تو نہیں ہیں کرنول کے اندر. اگر ایک مسجد سے 2 فرد بھی اگر آ جاتی تو ہماری پوری مسجد بھر جاتی. ہمارا کام ہے دعوت دینا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بولنا. بول رہے ہیں، گزشتہ سال بھی الحمدللہ باقاعدہ تفسیر ہوتی رہی، اس سال بھی ہے، اور ہر سال انشاءاللہ مستقل تفسیر ہوتی رہے گی قرآن. یہ 1 پارہ اصل میں عادت ڈالنے کے لیے ہے، ورنہ 1 پارے کی تفسیر تو کیا میرے دوستو، قرآن کی 1 آیت کی تفسیر بھی 1 گھنٹہ میں مشکل ہے، نہیں ہو سکتی. ابھی جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، بس یوں سمجھیے کہ بالکل ضمنی طور پر اوپر کی باتیں ہیں، ورنہ قرآن کی تفسیر اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آدھے 1 گھنٹے میں آپ کو 1 پارے کی تفسیر سمجھا دی جائے. تو اس میں پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اس پارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم ثمود کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ تمام نبیوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو واقعات و تفصیل کے ساتھ اس کے اندر مذکور ہے، تھوڑا سا تفصیل ہے اس کے اندر کہ کس طرح عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح کشتی بنائی. جس وقت آپ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ہنس رہے تھے، وہی قوم کے جو بڑے قسم کے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ، افیشل طبقہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے نوح کو، کہہ رہے تھے کہ نوح تم پانی کہاں سے لاؤ، یہ سوکھی زمین ہے، یہاں پر تو لوگ پانی کو ترستے ہیں، بارش کو ترستے ہیں،
یہاں پر پانی نہیں، پینے کے لیے صحیح طریقے سے پانی نہیں ملتا اور تم کشتی بنا رہے ہو، اور کشتی کیسے چلاؤ گے؟ پہاڑ پر کشتی چلاؤ گے، سوکھی زمین پر کشتی چلاؤ گے؟ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ سوچے میرے دوستو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام مستقل محنت کر رہے ہیں ان کے اوپر، ان کو توحید کی طرف لانے کے لیے، ان کو دل و دماغ کے اندر اللہ کی ربوبیت کو ڈالنے کے لیے، توحید کو ڈالنے کے لیے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ تو بات نہیں مان رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت نوح کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، تو مذاق اڑا رہے ہو، تو مذاق سوج رہا ہے، پھر ایک وقت آئے گا بھی ہمیں بھی مذاق کرنے کا موقع ملے گا، ہمیں بھی مذاق کرنے کا موقع ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ مذکور ہے۔ پھر اس کے بعد اور دوسرے اور جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں۔ ان تمام واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے تھے، وائٹ بال آ گئے تھے۔ تو جو وائٹ بال آ گئے تھے تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ پر بوڑھاپا طاری ہو گیا، آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الگ الگ احادیث ہیں جس کے اندر فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا مجھے سورہ نبا اور سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، سورہ رحمان نے بوڑھا کر دیا۔ پھر ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جن صورتوں کے نام لیے ہیں ان صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے حولناکیوں کا تذکرہ ہے، قیامت کے حولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ تو قیامت کے حولناکیوں کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ تو مفسرین نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ آخر سورہ ہود کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بوڑھاپا طاری کر دیا۔ اس میں نہ کوئی قیامت کا تذکرہ ہے، اس میں نہ کوئی جہنم کا تذکرہ ہے، دوزخ کا تذکرہ نہیں ہے، آخرت کا تذکرہ نہیں، یعنی حشر کے میدان کا تذکرہ نہیں ہے، قیامت کے حولناکیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن سورہ ہود کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا کیسے طاری ہو گیا؟ تو آخر میں مفسرین اس آیت پر پہنچے، اللہ تعالی نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے ساتھ وہ بندے جو توبہ کر کر، جو آپ کے ساتھ ایمان لا کر آپ کے ساتھ ہیں، ان دونوں کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ رہیں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر استقامت نہیں ہوگی، اگر اعتقادات ہیں، بندے کا جو عقیدہ ہے، عقیدے میں استقامت ضروری ہے، اعمال میں استقامت ضروری ہے، ایمان میں استقامت ضروری ہے، ہر چیز میں استقامت ضروری ہے۔ یوں سمجھیے کہ توحید میں استقامت ضروری ہے، رسالت میں استقامت ضروری ہے۔ توحید میں اگر استقامت نہیں ہوگی تو بندہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دے گا، نبی کو مانے گا، نبی کے ساتھ نبی کو مانے گا، لیکن نبی کو اتنے اونچے درجے تک پہنچائے گا کہ نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے گا۔
رسالت میں استقامت، مفسرین نے لکھا ہے رسالت میں استقامت یہ ہے کہ اگر بندے کو رسالت میں استقامت نصیب نہ ہوئی تو پھر پیغمبروں کی گستاخی کرے گا، پیغمبروں کی بے ادبی کرے گا، پیغمبروں کی باتوں کا انکار کرے گا۔ یہ رسالت کا استقامت ہے۔ اعتقاد میں استقامت ضروری ہے، یعنی دین کے ہر عمل میں استقامت، یعنی بندہ بالکل سیدھا کھڑا رہنا جس کو بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ تو اس طرح بندے کو نہ ادھر ڈلنا ہے نہ ادھر ڈلنا ہے، استقامت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا تھا تو یہ حکم دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حکم اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس حکم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بوڑھاپا طاری ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا سورہ ہود کی یہ آیت ہے، اس آیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا بھی ڈر تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے علاوہ امت کی فکر تھی کہ میری امت کس طرح دین پر، کس طرح عقیدے پر استقامت کے ساتھ، کس طرح میری امت توحید و رسالت پر استقامت کے ساتھ جمی رہے گی، یہ فکر تھا۔ اس فکر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے تاکید حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو استقامت ہی سے رہنا ہے، استقامت ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں۔ توحید میں آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے، رسالت میں آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے، آخرت کے یقین پر آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے، اعتقادات میں آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی چلے گا، ایسا بھی چلے گا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا عقیدہ بالکل پکا ہونا چاہیے توحید کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں، اور اس کے بعد نیچے جا کر اعمال کے سلسلے میں بھی، اعمال کے سلسلے میں بھی جو چیزیں قرآن کہتا ہے، جو چیزیں احادیث کہتی ہیں، جو چیزیں صحابہ کرام سے منقول ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہوگا، اسی پر ہماری استقامت ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، ہم ایسا بھی کریں گے، ایسا بھی کریں گے، نہیں چلے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ویسے استقامت کے ساتھ رہیے۔ سورہ ہود کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ یوسف۔ سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ، پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اسی ایک سورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے میرے عزیز دوستو، اس سورت کو پڑھ کر، اس سورت کی تفسیر کو، اس کے ترجمے کو، اس کے معانی و مطالب کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے گویا کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ آپ جب غور کریں گے اس سورت کو، پڑھیں گے، آپ اس غور سے جب اس سورت کو پڑھیں گے تو مفسرین نے لکھا ہے ہر طبقے والا بندہ جب سورہ یوسف پڑھتا ہے، سورہ یوسف میں غور کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میری ہی باتیں ہیں جو اس میں کہی جا رہی ہیں، میری ہی زندگی کے احوال ہیں جو اس میں کہی جا رہی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی، یہ سورت مکی سورت ہے، اس کی چار آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، بقیہ پوری سورت مکی کہلاتی ہے۔ اور آپ کو تفسیر کے شروع میں بتلایا بھی گیا ہوگا مکی اور مدنی صورتیں کس کو کہا جاتا ہے۔ مکی صورتیں اس کو نہیں کہا جاتا جو مکے میں نازل ہوئی، مدنی صورتیں اس کو نہیں کہی جاتی جو مدینے میں نازل ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد قرآن کا جو حصہ نازل کیا گیا، اگرچہ کہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں گی وہ آیتیں، لیکن پھر تب بھی وہ قرآن کا وہ حصہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو سورہ یوسف مکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت یوسف کی زندگی ملتی جلتی ہے شروع سے آخر تک۔ سورہ یوسف میں تذکرہ ہے کہ بھائیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، بھائیوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا، بھائیوں نے آپ کے ساتھ برائی کیا۔ تو مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والے جو آپ کے رشتہ دار ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ برائی کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو مار ڈالنا چاہا، ایسے ہی
اہل مکہ نے مکے کے لوگ اہل مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی بھی دشمنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کے پاس سے اپنے علاقے سے نکلے، مصر کے بازار میں بکے، پھر آپ ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے ہی کہ وقت آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیدائشی وطن مکہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت نازل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ کو فکر کی بات نہیں ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا ویسے ہی مکے والے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا کر تخت پر بٹھایا گیا، یہ مکے والے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، آپ کو فکر کی بات نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ اس مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے، پھر آپ ان تمام کے یعنی پورا کا پورا مکہ، پورا کا پورا عرب فتح ہوگا، سب آپ کی ملکیت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ پہلے یہ سمجھے میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 10 بچے، ایک اور بیوی تھی جن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین کے پیدا ہونے کے چند ماہ کے بعد ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ جو واقعہ ہو رہا تھا اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیویاں بھی نہیں تھیں۔ آپ نے خواب دیکھا تھا، جس خواب کا تذکرہ کر دیا اپنے ابا حضرت یعقوب سے کہ ابا جان میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی رأیت اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں، ابا میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور خواب کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، جب بھی ہم خواب دیکھتے ہیں ہر خواب ہر بندے کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ چاہے آپ اچھا خواب دیکھ رہے ہوں یا برا خواب دیکھ رہے ہوں، تو ہر بندے خواب، مفسرین نے لکھا ہے خواب صرف خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کے سامنے یا علماء کے سامنے یا متقی بندے کے سامنے ہی اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، ہر بندے کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ خیر خواب لیک ہو گیا، یوں سمجھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ بیان نہیں کرنا ہے، لیکن حضرت یوسف کا خواب بھائیوں کو معلوم ہوا، بھائیوں کا حسد بڑھا۔ بھائی چاہتے تھے کہ بھائی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ابا یعقوب علیہ السلام، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے ابا بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ نبی نہیں مانتے تھے، یعقوب علیہ السلام حضرت اپنے ابا کو نبی بھی مانتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر خیال تھا کہ یوسف تو چھوٹا سا بچہ ہے، ہم 10 بھائی ہیں، ایک ماں کے بیٹے ہیں، ہم اتنی پاورفل ہیں، ہماری فوج کی طرح ہے، ہم ابا کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ابا کی توجہ یوسف کی طرف زیادہ ہماری طرف ہونی چاہیے، تو کیا کریں گے؟ یوسف کو ہٹا دیں گے بیچ میں سے۔ تو میرے عزیز دوستو، جس بندے کے دل میں حسد ہوتا ہے تو حسد کرنے والا بندہ اتنا بے چین ہوتا ہے میرے دوستو، جس بندے سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو چھوٹی موٹی تکلیف پہنچا کر خاموش نہیں بیٹھتا، اس کو تکلیف پہنچاتے اتنی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے کہ سامنے والے بندے کو مار ہی ڈالے، بندہ ہی نہ رہے۔ اب حسد کرنے والا بندہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز دوستو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی۔ آج دیکھیں حسد کتنا عام ہے، ہر بندے کے دل کے اندر حسد ہے،
ہر بندے کے دل کے حسد ہے. اللہ نے تو حسد سے پناہ مانگی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. سورہ فلق اور سورہ ناس سب کو یاد ہوگا, سمجھے. سورہ فلق کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو حسد بہت خطرناک ہے. اب بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہے. بھائیوں کا مشورہ ہوا اور مشورہ ہونے کے بعد یہ سمجھے کہ اب ہم اپنے بھائی یوسف کو قتل کر ہی ڈالیں گے. وہ لوگ کہنے لگے اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين, کہ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے ابا کے قریب یوسف ہیں, ہمارے ابا کے قریب یوسف ہیں, یوسف کو ابا زیادہ چاہتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم ایک بہت بڑی جماعت ہے. یہ بہت بڑی جماعت ہونے کے باوجود یوسف کو ابا کیوں چاہ رہے؟ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہمارے ابا تو کھلی ناانصافی کر رہے ہیں. ضلال مبین کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے ابا کھلی گمراہی کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر نبی کے لیے وہ لفظ نہیں بولا جا سکتا. اور بیٹے یہ سمجھ کر نہیں بول رہے ہیں کہ ہمارا ابا گمراہی میں ہے. اگر بیٹے یہ سمجھ کر بولتے تو پھر وہ تو کافر بن جاتے ہیں, وہ تو مسلمان ہیں, اپنے ابا پر ایمان لے کر آئے. نبی کو حضرت یعقوب کو ابا کے ساتھ ساتھ نبی بھی مان رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ان ابانا لفی ضلال مبین, کہ ہمارے ابا تو بالکل کھلم کھلا ناانصافی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو کیا کریں گے؟ یوسف کو قتل کر دیں گے. تو ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ قتل نہیں کرنا ہے, کسی کنویں میں ڈال دو یوسف کو. خیر کنویں میں ڈال دیا گیا. میرے عزیز دوستو وقت بہت کم ہے, مختصر آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا. پھر وہ لوگ ابا کے پاس آئے روتے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. اسی کنویں پر کسی جانور کا, کسی بھیڑیا کا, کسی بکری کا خون لگا کر وہ لے کر آئے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کے پاس. آ کر کہنے لگے ابا یہ یوسف کا کرتا ہے, یوسف کو آپ نے بھیجنے سے پہلے آپ نے اس خطرے کا اظہار فرمایا تھا کہ دیکھو تم کھیلتے رہیں گے, یوسف کو بھیڑیا کھا لے گا تو مشکل ہوگا. آپ نے کہا تھا نا, ویسے ہی ہوا. آپ کہے تھے نا جانے سے پہلے تم یوسف کو چھوڑ کر کھیلنے لگ جاؤ گے تو یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا تو مشکل ہوگا. ابا جیسا آپ سمجھتے تھے ویسا ہی ہو گیا, یعنی یوسف کو بھیڑیا کھا لیا. یہ لو یوسف کا کرتا ہے, یہ خون لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے کو دیکھ لیے. اتنا عقل مند بھیڑیا تھا وہ. حضرت یعقوب کو سمجھ میں آیا کہ اتنا عقل مند بھیڑیا کہاں سے ہوگا جو یوسف کے پاس آیا اور آ کر کرتے کے بٹن نکالا, گنڈیاں کھول کر کرتے کو نکال کر بازو کو رکھا, یوسف کو قطر کر کھایا, پھر اس کو خون لگایا چلا گیا. یوسف علیہ السلام کو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے, کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے. بھئی جب بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو کرتا پھٹنا چاہیے نا, سامنے سے تو پھٹنا چاہیے, پیچھے سے تو پھٹنا چاہیے, کہیں سے گنڈیاں نکلنا چاہیے, کچھ نہ کچھ آنا چاہیے نا. کرتا جیسا یوسف علیہ السلام اپنے جسم پر پہنے تھے ویسا ہی کرتا لے کر آئے لوگ. نہیں یہ بھول گئے کہ کرتے کو ہم کہیں سے پھاڑیں گے, کہیں سے نوچیں گے, کچھ نہیں ہے, بس صحیح سالم کرتا لے کر آ گئے تھے. حضرت یعقوب کرتے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ لوگ تو بس بہانہ کریں, ان لوگوں نے کچھ کام کر دیا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع تھی اس بات کی کہ میرے بیٹے حسد کر رہے ہیں اپنے بھائی سے, لیکن اب ان کو کھلم کھلا یہ بول نہیں سکتے تھے کہ تمہارا ہی کام ہے, تم نے ہی ایسا کیا ہے. خیر یوسف علیہ السلام کو لوگ کنویں میں ڈال کر چلے گئے اور فیلنگ لگائے ہوئے تھے کہ اگر کوئی قافلہ والا آئے گا نکالے گا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ خرید پر گاؤں میں لا کر یہاں پر دے دیں گے, پھر ابا دیکھ لیں گے, پھر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا, سب پہچان لیں گے. تو بھائی باری باری جا کر دیکھ کر آتے تھے کہ یوسف کا کیا حال ہے, دیکھتے تھے. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ بھائی باقاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول کے ذریعے کھانا پہنچاتا تھا کنویں کے اندر. 2-4 دن گزرے ہوں گے, قافلہ گزرا, اس قافلے نے نکال لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو یہ بھائی گئے, جا کر کہا بھائی آپ کو کوئی بچہ ملا, آپ کو کوئی بچہ ملا ہے, آپ کو کوئی بچہ ملا ہے؟ کہا بھائی ہاں بچہ ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے بھئی یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے, بار بار ہم لاتے ہیں, بار بار بھاگ جاتا ہے, بہتر اس کو لے کر چلے جاؤ تم لوگ. بھئی کیا قیمت دو گے؟ کچھ بھی دے دو, کچھ بھی دے دو, پہلے لے کر چلے جاؤ یہاں سے. بھائیوں کو ڈر خوف لگا ہوا تھا کہیں یہ قافلے والے گاؤں کو لے کر نہ آ جائیں.
اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ کہتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ بالکل چند کھوٹے سکوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا۔ ایک بیچنا یہ ہوا، دوسرا بیچنا یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکے۔ پھر مصر کے بازار میں کھوٹے سکوں کے بدلے نہیں بیچا گیا، مصر کے بازار میں تو آپ کو اونچی قیمت دے کر عزیز مصر نے آپ کو خریدا تھا، عزیز مصر نے آپ کو خریدا، اپنے گھر میں رکھا، آپ کی پوری جوانی کی عمر تک آپ اس کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر میں رہے۔ پھر عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے آپ پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا، پھر اس نے آپ کے ساتھ ایک برائی کا ارادہ کیا۔ جب برائی کا ارادہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، انہو ربی احسن مثوائی، میرا جو رب ہے یعنی میرا جو مالک ہے جو مجھے اپنے گھر میں لا کر رکھا ہے، اس کے ساتھ اتنی بڑی غداری میں نہیں کر سکتا، یہ حرکت میں نہیں کر سکتا، جس گناہ کی تم دعوت دے رہی ہو یہ گناہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یوسف بھاگنے لگے، دروازے کھلے، لمبا واقعہ آپ سنے ہوں گے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ مصر کی تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر آپ کو گناہ کی دعوت دینے لگی، یہ کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی جو بات کہہ رہی اس کی بات کو مان لو، عزیز مصر کی جو بیوی جو بات کہہ رہی اس کی بات کو مان لو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہنے لگے کہ اے اللہ یہ لوگ جس چیز کی مجھے دعوت دیتے ہیں اس سے بہتر جیل جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، جیل جانے کے بعد پھر وہاں پر آپ نے ایک ماحول قائم کیا، پورا کا پورا ماحول دعوت کا آپ نے قائم کیا۔ یوں سمجھیے کہ وہیں پر ایک مدرسہ بھی چل رہا ہے، جیل ہی کے اندر ایک خانقاہ چل رہی ہے، وہیں پر ایک دعوت کا مرکز قائم ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے دو چیزیں ایمان والے بندے سے کبھی جدا نہیں ہوتے، ایک ایمان والا بندہ ہر ہمیشہ ذاکر ہوتا ہے، دوسرا ایمان والا بندہ ہر ہمیشہ داعی ہوتا ہے، ہر ہمیشہ دعوت دیتا ہے ایمان والا بندہ۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے ہیں تب بھی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ جیل کیا بلکہ ایک خانقاہ بن گئی، بلکہ ایک مدرسہ بن گیا، مکتب بن گیا، اچھی ایک مسجد بن گئی جہاں پر جس طرح دعوت کا ایک ماحول بن گیا، دعوت کا ایک ماحول بن گیا۔ تو وہاں پر لوگ خواب دیکھتے تھے تو وہ اپنے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بیان کرتے تھے ان لوگوں کے سامنے۔ تو دو لوگوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بیان کی، وہ خواب کی تعبیر جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ویسی تعبیر ہو گئی۔ اس وقت عزیز مصر جو تھا بڑی، اس کی عمر بھی بڑی ہو گئی تھی، عزیز مصر کو اپنی قوم کا فکر اور اپنی قوم کا دکھ اور درد تھا، تو اس نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کی مملکت میں، آپ کی بادشاہت میں قحط کے 7 سال آئیں گے، یعنی 7 سال آپ کی بادشاہت میں ایسے آئیں گے کہ وہ 7 سال زمین سے اناج اور زمین سے غلہ نہیں اگے گا، پریشانی کا ہوگا۔ تو بادشاہ کو فکر ہوگی میری رعایا ہے، میری قوم ہے، میری پبلک ہے، جنہوں نے مجھے بادشاہ بنایا، جنہوں نے مجھے اس گدے پر بٹھایا، میں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ان کو تو اناج کھلانا ہی کھلانا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ پھر یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے، بلکہ وہ بندہ آ کر کہا آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، یوسف نے کہا نہیں آتا، بلکہ پہلے میرے معاملے کی صفائی ہو جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی اور وہ جو عورتیں گناہ کی دعوت دے رہے تھے سب جمع ہو کر سب نے کہا کہ یوسف بری ہیں، یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم لوگوں ہی نے یوسف کو بہکایا تھا، بہلایا تھا، پھسلایا تھا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو فائنانس منسٹر بنا دیا گیا، وزیر خزانہ بنا دیا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے وزیر خزانہ بنے، فائنانس منسٹر بنے، پھر اس کے بعد آپ کا وہ عہدہ آیا کہ پھر آپ ہی بادشاہ بنے مصر کے۔ تو آپ کے جو بھائی تھے نا غلہ لینے کے لیے آتے تھے، اناج لینے کے لیے آتے تھے آپ کے پاس، تو میرے عزیز دوستو جو بھائی حسد کر کر وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، وقت کی
یہاں پر بالکل قید ہے. اب سمجھیں میرے عزیز دوستو, جو بھائی حسد کر کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیے تھے کہ آپ کو کنویں میں ڈال دیے, اور اب باپ سے دور کر دیے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کر دیے. لیکن یہ کرنے کے بعد جس وقت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اب یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ غلہ لینے کے لیے آئے. حضرت یوسف نے دیکھ کر سمجھ گئے کہ بھائی پورے آئے تھے, ان کے حقیقی بھائی بنیامین کو چھوڑ کر باقی کے پورے لوگ آئے تھے. حضرت یوسف سمجھ گئے کہ غدار آ گئی, غدار قوم جنہوں نے مجھے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کی محبت تھی, آپ نے ان کو غلہ دے دیا اور کہا آپ کے کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہا ہاں ایک اور بھائی بھی ہے, تو وہ بھائی کو بھی لے کر آنا. آئندہ مطلب اس بھائی کو بھی لے کر آئے, تو اس بھائی کو آپ نے ایک بہانے سے روک لیا, شاید کل کی تفسیر میں آپ کے سامنے وہ بات آئے گی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لالے پڑ گئے, کھانے کے لیے اناج ختم ہو گیا اور پیسے دے کر اناج خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. تو وہ لوگ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس, بھائی آ کر کھڑے ہو گئے. یوسف علیہ السلام تو ایک اونچے مقام پر ہیں, وہ لوگ بھائی آ کر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کہنے لگے, یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے, بادشاہ سلامت, ہمارے پاس قیمت پوری ہے ہی نہیں ہے, ہم لوگوں کو بھوک اور پیاس نے مار دیا ہے, ہم لوگ کمزور ہو گئے, عاجز آ گئے ہیں, آپ مہربانی کر کر غلہ پورا دے دیجئے. اگر آپ غلہ دینے میں کچھ یعنی یہ سمجھ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ لوگ پیسے نہیں لائے تو میں غلہ کیسا دوں, وہ تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین, بھائیوں کی زبان سے یہ لفظ سننا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا دل تو اور موم ہو گیا. بھائی کہنے لگے, بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے آپ صدقہ کر دیجئے, ہم لوگوں کو صدقہ سمجھ کر ڈال دیجئے, صدقہ سمجھ کر ڈال دیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر اپنے بھائی جو وہی اسی باپ کے بیٹے, وہ باپ جو ان کے باپ نبی ہیں, ان کے بیٹے ہیں, نبی کی اولاد ہے, مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں آج کھڑے ہو کر. تو حضرت یوسف سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا دے دی. تو میرے عزیز دوستو, جو بندہ گناہ کرتا ہے, جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, یا اس امید پر گناہ کرتا ہے کہ آئندہ چل کر توبہ کر لوں گا, اس امید پر گناہ کرتا ہے, تو ان کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اللہ ذلیل کر دیتے ہیں. جو بندہ تقوی و طہارت کی زندگی گزارتا ہے, اللہ اس کو یوسف علیہ السلام کی طرح مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں. میرے عزیز دوستو, جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے صدقہ مانگا تو یوسف علیہ السلام کا دل تو بھر آیا. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چور کہا تھا. جب اپنے بھائی بنیامین کے پاس تھیلے میں جو پیالہ رکھا ہوا تھا, جب وہ نکلا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی چور ہے, اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا. حضرت یوسف کے سامنے کہہ رہے تھے یہ لوگ. اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو, یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے, اس کے ایک ایک چیز پر غور کریں گے, تو انسان کو اپنی پوری زندگی اس میں نظر آئے گی. اور خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو بندہ اللہ کے نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے, جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کو ایک مقام عطا فرمائیں گے, ایک مرتبہ عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شكرا لله كثيرا, حمدا لله كثيرا, وثناء لله كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها من جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا, وجعلنا سببا لمن اهتدى.
یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز کمزور گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے ادھر فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کی تفسیر کے نام پر جتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تمام کے لیے اور پورے شہر کے لیے، خصوصی طور پر اس ملک کے لیے، عمومی طور پر پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے جن جن تنظیموں نے حصہ لیا ہے، جن جن تنظیموں کے عزائم تھے، ان تمام تنظیموں کو اے اللہ خوب ترقیوں سے نواز دیجئے۔ اللہ تنظیموں کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ شہر میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مردوں کی عورتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں تباہی کے دہانوں پر ہیں، اے اللہ سب کو تباہی سے بچا لیجئے، کفر سے بچا لیجئے، اے اللہ شرک سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ایمان کی قدر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بغیر ایمان کے دنیا سے جانے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو، اے اللہ تفسیر میں ساتھ دینے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد لک یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا